خان صاحب کے خیال میں پوری پبلک اوپینین جو ہے، پوری رائے عامہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کثیر تعداد میں ان کے لیے یکسو ہے اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کافی سخت ٹویٹ کر رہے ہیں اور کافی سخت سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں مذاکرات بھی جاری رکھیں اور اگلی بیٹھک میں جوڈیشل کمیشن پہ کوئی بات نہیں بنتی تو اس کو وہیں ختم کر دیا جائے، اور اپنی ٹویٹ میں کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے دیکھیں تو ان کے بھی اختیارات پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کئی وعدوں کئی دعووں کے بعد ٹیم کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی پی ٹی آئی سے۔ تمام سوالات کے جوابات کے لیے کوہنہ مشق اور مدبر صحافی حفیظ اللہ نیاز ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو چلیں سنتے ہیں۔ میرا خیال ہے پہلے تو میں کمنٹ کر دوں آپ کے جو پہلا جو ایک دو لائنر کوسچن کے پہلے دو لائنز تھیں جی کہ اس وقت پاکستان کے اندر دو فریق ہیں، ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک عمران خان ہے سیاست میں، اور دونوں فریقوں کے پاس جو ان کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے اس کے اندر وہ ایک میرا خیال ہے کہ دونوں کو غیر معمولی طور پہ وہاں پہ جو ہے اس پہ ان کا جو کنٹرول ہے۔ عمران خان صاحب کے خیال میں پوری پبلک اوپینین جو ہے، پوری رائے عامہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کثیر تعداد میں ان کے لیے یکسو ہے اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک درست ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی طاقت جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور اس کو کوئی بندہ جو ہے جھکا نہیں سکتا، وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ اب اس کیفیت کے اندر پہلی کوئی بندہ جو ہے وہ یا تو یہ سمجھے کہ ہاں یہ میری ویکنیس ہے، اسٹیشن کے پاس بیٹھے تو ان کے اندر بالکل یکسوئی نظر آتی ہے، جی حالات پہ جیسی اس طرح کنٹرول ہے ان کا، اور تحریک انصاف کے پاس بیٹھے تو یا وہ ملے آپ کو تو وہ بھی بتائیں گے کہ ان کی پوری جو ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ کے سارے چیزیں فسو فسا کی طرف بہ جائیں گی عوامی طاقت کے آگے، اور عوام کی سارے طاقت جو ہے اس سے کوئی گنائے یا اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ اب اس کیفیت میں جو مذاکرات ہے نا اس میں بھی آگے دو لائن ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایک لائن تو یہ ہے کہ ان کا مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور دوسری لائن یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو۔ اب عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو سیشن جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ اچھا اس کی وجوہات بھی ہیں اور میں اس کو پوری حد تک غلط بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے حالات ہو جس میں آپ پورے پاکستان کے اندر ایک رائے عام ہو کہ عمران خان صاحب نے وسیع تعداد میں سرجے کے خلاف اٹھایا ہوا ہو تو کیا جو ہے یہ جو ہے لمحہ فکریہ ہے سرجن کے لیے، اور ان کا خیال ہے کہ اس صورت میں اسٹیشن کے لیے نظام کو لے کے آگے چلنا، میں رہوں یا نہ رہوں، میں کہوں دوں یا نہ کہوں دوں، جیل میں جانے کے بعد اگر میری پاپولیرٹی بڑی ہے تو آنے والے دنوں میں مزید بڑھنی چاہیے۔ پھر اسٹیشن نے جو عمران خان صاحب کو انڈو کرنے کے لیے جنوری 2022 سے لے کے آج جنوری 2024 سے 25 ہو چکی ہے، ان 3 سالوں کے اندر جو انہوں نے ہنر نمایا ہے، ایک عمران خان صاحب جو سیاست جو تھی وہ ایک مردہ ہو چکی تھی، زمین بوس ہو چکی تھی، اس جو مردہ جسم میں سیاسی جسم میں انہوں نے نئی روح کو کی۔ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا ان کا جو ان کی کنٹرول جو ہے یا ان کی قبضہ استعمال میں پاکستانی سیاست، اور نہ تو انہوں نے یہ تو نہ وہ کشمیر فتح کیا ہو یا انہوں نے بزار صاحب نے کوئی تاریخی ایک کام کیا ہو یا انہوں نے کوئی 1918 کا مشہور پیدا کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی کام نہیں کیے اور وہ غیر مقبولیت سے آج مقبولیت کی میراث پہ ہیں۔ تو یہ جن لوگوں نے اس کو ہینڈل کیا ان کی ہینڈلنگ میں کوئی نہ کوئی حکم تھا، جو بندہ اس کو ہینڈل کر رہا تھا آیا اس کی بے ترتیبی کے اوپر کوئی گرفت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ ایک اور بحث ہے، یہ ایک محکمانہ کارروائی ہے، کوئی کرتا ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انہی لوگوں کی جو عمران خان صاحب کو ہینڈل کر رہے تھے پروجیکٹ عمران کو، انہوں نے میس اپ کر دیا، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا کوئی وہ نہ اگلے بن رہا ہے
ان کو مذاکرات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جو شرائط رکھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑا بہت میں جو ہے اشکوئی کے لیے ہنگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے مان لوں، حقیقت ہے کہ ویک نظر آتی ہے. اور عملاً میں یہ میری اپنی یہ بھی اس بات میں ہے کہ سولوشن میں ہے کہ ایسی مذاکرات مانے گی بھی نہیں. چنانچہ مذاکرات جن کے بارے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں منمانی ہے یا مانی جا رہی ہے، دونوں فریق جو کہ عمران خان کی طرف سے حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہوئے ہیں. لیکن متفق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ نہیں ہوگی جو عمران خان صاحب کو کرتی ہے یا عمران خان صاحب کو کرتی ہے. نیاز صاحب یہ تھوڑا سا آخری فکر ہے میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے ایک بلف ہی ثابت ہو، اور یہ بلف اسٹرکچر کی طرف سے جو کال کیا جائے گا یا ان کی طرف سے یہ ڈالا جائے گا. ایک ہے میری ریڈنگ ہے سر، آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو یہ مذاکرات سوٹ نہیں کرتے تھے، لہذا خان صاحب نے جو 2-3 دن پہلے انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اس پہ جس میں جنرل عاصم منیر صاحب پہ یا شہباز شریف صاحب پہ بڑی بلو دا بیلٹ انہوں نے ہٹ کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سیریس نہیں ہے مذاکرات میں؟ اور حکومت نے بھی یہی کہا کہ ان ٹویٹس کے بعد کیا ہم نے مذاکرات کریں؟ انہیں اس وقت کوئی حکومت سے بہت بڑا ریلیف نہیں مل رہا، وہ ویٹ کریں گے کہ ٹرمپ صاحب اینڈ کمپنی آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کیا سپورٹ آ سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کہاں تک مجھے کچھ دے سکتی ہے. جی میں یہ بات ابھی آپ نے اس کو زیادہ خوبصورت انداز میں کر دیا. میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے نزدیک وہ ایک ون ون سچویشن میں ہے، اور وہ یہ آئی تھنک نیازی صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے بار بار، تو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ جو ہے وہ کنیکٹ کر سکیں، کیونکہ آپ کی آواز جو جی کلاسر صاحب آئی تھنک ان کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے، تو ہم کوشش کو یہ نہیں دے گی جو ہے نا قبول نہیں کرے گی، تو وہ ایک اپنے طور پہ وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بس ایک فرسٹریٹڈ اٹیمپٹ کر لیں یا ایک نیم دلی کے ساتھ کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں. لیکن عملاً وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کہ پبلک کو انہوں نے اکسا رکھا ہے، بھڑکا رکھا ہے، اور جس کا کوئی حل نہیں ہے. اسٹیلیشن جتنا کام کرتی ہے، مثلا وہ عمران خان صاحب کو فروری سے پہلے سزائیں دلانے کی ایک بار درجنوں بیانات چلائے پھیل جائے گی اور لوگ جو ہے عمران خان سے ڈیٹیل رہیں گے. اس سے یہ تو ہوا ہے کہ عمران خان لوگوں کو اسٹیلیشن کے سڑکوں پہ لانے پہ ناکام رہے ہیں. لیکن اس طرح کی کیفیت جس میں سر یہ بتائیے وہ تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے جو یہ وہ کی ہے. ہاں سر ہم نے دیکھا کہ چیٹ جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے، اور اس چیٹ سے جو اگین رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، مخالفین ہوں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہے کہ خان صاحب کو جیل میں فیسلٹیز ملیں، اور جو مشکلات ہیں خان صاحب کی بڑھتی رہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ پولیٹیکل میلیج یا پولیٹیکل سپورٹ جو ہے نا وہ ملے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی تھوڑی سی کیئر لیس یہ گفتگو ہے؟ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کا فون جو ہے آبزرویشن پہ ہوگا، چیٹ بھی ان کی مانیٹر کی جا رہی ہوگی، یا اس طرح کے کامنٹس کرنا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے لیے نو گو ایریا. میں کبھی بھی عمران خان صاحب کی فیملی اور نیچرل میری فیملی ہے، ہمیں آپ کو پتا ہے، اور میری حدود و حدود ہے، مگر کہ اس میں کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ہے. لیکن حیرت تو یہ ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں میرے بہت ہی جو ہے قریبی دوست ہیں، ان کا مزاج کے مطابق اتنی ہے نہیں، پتہ نہیں کہ اس طرح میں آئے کر دی، مگر حقیقت ہے وہ بھلے مانے آدمی ہیں. وہ ایک وہ طریقے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اندر ان کے لیے کتنی جو اکوموڈیٹ کرنے کی کتنی ایک جو ہے استعداد موجود ہے. تو وہ تو خیر ہو گیا اور انہوں نے یہ کیا. میں نے خود نہیں دیکھی لیکن میں نے سنیا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ چیز برباد ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جی جو باقی ہے کہ ان چیزوں کو اثر پڑتا ہے. میں نہیں ہوں کون سا ہنر انہوں نے نہیں آزمایا. انہوں نے بشا بی بی والا آزمایا. اینڈ آف دا ڈے جو راندہ درگاہ یا ایک جو ذلت کا نشان یا خواری کا نشان بیچارہ خاور مانے کا بن گیا. انہوں نے کئی اور جو میں نہیں ان کا نام لینا چاہتا ہوں، کون سی چیز ہے جو خان صاحب نے اسٹک کی ہے؟ تھوڑی سی بھی. ایک تو
وہ کہتے ہیں آپ کسی پہ اوپر سالیں غلط کام میں تو کچھ نہ کچھ ٹک کر جاتا ہے. خان صاحب کے اوپر چکنے گھڑے کی تک کوئی چیز لگتی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہت ایک بڑی بہت ایسی سچویشن ہے کہ جس کے اندر ان کے اندر جو میں ہمیشہ کہتے ہیں کام کرو گے نا تم تو آپ دیکھو گے کہ خان صاحب کے سامنے جو ہے یہ بالکل بے اثر رہیں گے ان کے اوپر. تو یہ ان کو بڑی مایوسی ہوگی کہ ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا انٹرویو، اس کے اندر تمام سوالات کے تقریباً جوابات دیے جا چکے ہیں. تو میں ان کچھ اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. نہ گواؤ ناب کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تن داغ داغ لٹا دیا. میرے چار اگر کو نوید ہو صف دشمنا کو خبر کرو، جو وہ قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب ہم نے چکا دیا. کرو کجبی پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. جو کا ادھر ایک حرف تھا کشتنی ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کر اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کر مٹا دیا. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے قدم قدم ہم نے تجھ کو یادگار بنا دیا.